وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات بہت اچھا آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا جلسہ بہت کامیاب ہے۔ اب میری طرف توجہ دیں، اب یہ دو مستانے ہیں، ان سے آپ ٹکر نہ لے سکتے ہو، ان کے حال پہ چھوڑو۔ بہت اچھا آپ کا یہ پروگرام چل رہا، میں کمیٹی والوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ کامیاب آپ کے پروگرام کامیابیوں سے اس وقت ملاقات کر رہا ہے۔ ٹینشن نہ لیں، کمیٹی والے بھی بیٹھ کے سکون سے اپنا جلسہ سنیں، اس لیے کہ کمیٹی والے بڑی محنت کرتے ہیں بیچارے، اور جلسہ بھر بھی وہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ ٹینشن نہ لیں، اب آپ بیٹھ کر کے سنیں۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ کی حاضری ہوئی ہے، اور مجھ سے پہلے بہترین آپ نے نعتیہ کلام شاعر اسلام جناب مناظر حسین صاحب بدایونی سے سماعت کیے۔ میرے بعد بھی آپ اپنے مدعو شدہ مہمانوں کو سماعت کریں گے۔ میرے علاوہ بھی آپ نے نظامت اور اپنے امام صاحب قبلہ کی خطابت سماعت کی۔ اب ادھر ادھر بالکل کھڑے نہ رہیں، ایسے جڑ کر کے بیٹھ جائیں جیسے میٹھے چشمے کے قریب چیونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ نبی کا ذکر ہے، اور نبی کا ذکر سب نہیں سنتے، وہی سنتے ہیں جسے مدینے والے سنواتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کو جب بلا ہی لیا ہے تو بیٹھ جائیں، بالکل جو روڈوں پر بائکوں پر کھڑے ہیں وہ بھی آ جائیں تو اچھا ہے۔ انشاءاللہ آج بائک کوئی چرا کے نہیں لے کے جائے گا، ہاں انشاءاللہ۔ سارے لوگ بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ بہت اچھا ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ سبوں کو سلامت رکھے۔ میں جتنی دیر سناؤں گا انشاءاللہ بہت محبت کے ساتھ ممبر شریف قاری مقرب صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، اور ادھر ہمارے سب علماء حفاظ ائمہ قرہ تشریف رکھتے ہیں، آپ سبوں کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ بالکل دل کھول کے بیٹھیں، اس رڑکی میں میری پہلی حاضری ہے، اور یہاں کے لوگ واقعی بہت اچھا سننا جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھا۔ بے شک۔ ایک عاشق کی آواز ہے یہ، دل کی، سمجھ رہے ہیں آپ یہ مت سوچیں کہ یہ بریلی میں رہنے والے احمد رضا کی آواز ہے، بلکہ نبی کے بہت بڑے عاشق کی آواز ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، بہت بہت بڑے عاشق کی آواز ہے، اور اس عاشق کی دھوم جو ہے جتنی رڑکی میں ہے اتنی ہندوستان کے کونے کونے میں ہے، اور جتنی ہندوستان میں ہے اتنی سارے جہان میں ہے۔ کیا بات ہے، ہر جگہ جہاں لوگ اردو سمجھتے بھی نہیں ہیں، افریقہ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، برمنگم ہو، میں نے ہر جگہ سنا ہے کہ اردو جانتے بھی نہیں مگر پھر بھی پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک افریقہ کا آدمی کہہ رہا تھا ہمیں اردو نہیں آتا مگر اعلیٰ حضرت کا سلام آتا ہے۔ یہ اللہ دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہ یوٹیوب تھا نہ سوشل میڈیا تھا، ہے نا، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اتنا جو ہے یہ الیکٹرک میڈیا یہ ساری چیز نہیں تھا، اور اس کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کا چرچا اتنا ہے کہ میڈیا والوں کا نہیں ہوگا جتنا احمد رضا کا چرچا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے، بہت اچھے۔ کیوں ہے یہ چرچا؟ جلسے میں آنے والوں کبھی سوچا؟ تو اس لیے چرچا ہے کہ جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے وہ زمانے کا امام بن جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ان کے عاشقوں کو اللہ تعالیٰ کبھی گمنام نہیں ہونے دیتا، بے شک، سبحان اللہ، اور دنیا میں رہ بھی گئے تو پھر میدان محشر میں ان کے نام ہوں گے، بے شک، سبحان بڑے اللہ۔ نام ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بالکل حاضر ہے نا ذہن؟ سبحان اللہ۔ حاجیوں آؤ، آؤ بلا رہے ہیں، حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ، آئے آئے، شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔
शहंशाह का रोजा देखो। बे शक देखिए आला हजरत लफ्ज शहंशाह की जगह कुछ और भी ला सकते थे। यहाँ हाजियों आओ आका का रोजा देखो ला सकते क्या थे, बात है। और भी हजार। वो मुजद्दिद है भाई, इतने अल्फाज हम सब मिलकर नहीं ला सकते जितने वो अकेले ले आएंगे। बे शक वाह वाह। लेकिन लफ्ज शहंशाही क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए बोल रहे हैं कि जिस मुल्क में बादशाह हो उससे बड़ी पोस्ट किसी की नहीं होती। बे शक बादशाह से बड़ी पोस्ट होती है वजीर, उससे नीचे खजांची, उससे नीचे सिपह सालार। बोला है कि नहीं है? सबसे बड़ा शहंशाह होता कि नहीं होता? तो यहाँ काबे के मुकाबले में मुस्तफा को जो है नबी लेकर के आ रहे हैं, तो शहंशाह बोला। शहंशाह से बड़ा कोई नहीं होता। कह रहे हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। क्या बात है, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहंशाह बोल के बता रहे हैं कि शहंशाह से बड़ा कोई नहीं होता। यहाँ काबे की अजमत बताई, मगर कहा काबा काबा है मगर शहंशाह शहंशाह है। क्या बात है, क्या बात है। काबा है मगर शहंशाह शहंशाह है। इसलिए आका नहीं लाए, शहंशाह लाए। बेशक यार उधर आला हजरत की गहराइयों को आका नहीं ला, और भी ला सकते थे। हजार जुमले हैं, फिट हो जाते। शायर लोग, आला हजरत तो शायरों के शायर हैं, पता है कि नहीं है? शहंशाह लाए, जहाँ शहंशाह आ जाता है फिर वहाँ सब छोटे हो जाते हैं, शहंशाह बड़ा हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे के मुकाबले में ला रहे हैं ना, काबे के मुकाबले में हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अब काबे के मुकाबले में लाए ना, काबा तो देख चुके, काबे का काबे का काबा। इतने कमजोर है नहीं आप जितने कमजोर लग रहे हैं। आप बरेली जिले में रहते हैं, बड़े खुश नसीब हैं। हम तो रामपुर में रहते हैं। कहीं बता दें कि रामपुर लोग पूछते हैं कहाँ पड़ता है, हम कहते हैं बरेली के पड़ोस में, लोग खुश हो जाते हैं। आप बड़े खुश नसीब है, बरेली के पड़ोस में रहते हैं, और आप तो जिला बरेली में ही रहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अकीदा आला हज़रत का अपना नहीं है, अहले मिंबर की खास तवज्जो। ये बड़े जानते हैं, सज्जाद भाई के बड़े करीबी दोस्त थे, उनके साथ रहते थे कारी मुकद्दसा माशाअल्लाह। हाँ, उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं बेचारे। आला हज़रत की अपनी फिक्र नहीं है। अब सुने आप, बहुत से लोग कहते हैं कि नबी को अल्लाह से बढ़ा दिया इन सुन्नियों ने। कहते हैं कुछ 2 टके के जानवर कि इन्होंने नबी को बढ़ा दिया अल्लाह से। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तुमने सुना होगा कि साहब इतना बढ़ा दिया। मैंने एक सवाल किया, ये बता अल्लाह कितना बड़ा? देखिए किसी चीज से जब बढ़ाया जा सकता है जब उसका पता हो कि वो कितना बड़ा। मेरी जेब में 500 रुपए, अब 501 रुपया किसी की जेब में, तो मेरी जेब से बढ़ गया या नहीं? बात समझ में आ रही? किसी की लंबाई 6 फीट है, बराबर में 6.5 फीट खड़ा कर दो, बढ़ गया। अरे बोलो है कि नहीं है? एक तालाब की गहराई 10 फीट है, उससे गहरा 11 फीट खोद दो, बढ़ गया। मैंने कहा अल्लाह कितना बड़ा, पहले ये बता। बढ़ाएंगे तो जब पहले अल्लाह के बारे में बता है कितना बड़ा बढ़ेगा। तो जब किसी भी चीज को जब बढ़ाओगे पहले हद मुकर्रर करोगे, और जब तुम्हें हद मुकर्रर नहीं करोगे तो फिर बढ़ाओगे कैसे? हमने तो आज तक यही पढ़ा है, यही सुना है, मस्जिद में मुअज्जिन 5 टाइम कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन 5 टाइम ऐलान करता है अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। हमारे पास कोई नपना नहीं कि अल्लाह को नाप ले। पहले तू बता कि अल्लाह है कितना बड़ा। हमारा अकीदा तो ये है अल्लाह बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे वसीयत, बस लगे आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न ईद मिलादुल नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, दारे हैदरी। नहीं भाई, हो गया तुम्हारा, माशाअल्लाह हो गया। नहीं भाई, तवज्जो करें।
پھر اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بے شک اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی سیما نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے، اللہ کی نہ سیما نہ حد نہ کوئی زمانہ نہ کوئی ٹائم نہ کوئی وقت کہ وہ اس وقت سے نہ اس وقت تک رہے گا، وہ اجلی ابدی ہے۔ بلکہ بات تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ان کے عقیدے ہیں، بڑھا دیا گھٹا دیا، احمد رضا کا عقیدہ تو یہ ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، عشق میں بولے یہ کرے بڑھا دیا گھٹا دیا، اعلیٰ حضرت بولے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ وہابیت جب بھی نہیں مانی، جب نہیں مانے تو اعلیٰ حضرت ڈنکے کی چوٹ پہ بولے جس کی ماں نے دودھ پیا ہے احمد رضا کو روک کے دکھاؤ، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ آپ لگ رہا مجھ سے چپک کے نہیں سن رہے، اس کو کہتے ہیں خان، نہ ڈرے نہ ہٹے، کیا بات ہے، بہت اچھے، زندہ ڈرے باد نہ ہٹے، اور خان نبی کا عاشق ہو، آئے ہائے ہائے، ایک سادہ سودہ خان بڑا خطرناک ہوتا ہے اور نبی کا عاشق ہو، یار وہ کہاں سے ہٹے، یار بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بولے روک کے دکھائیو میں تو مالک ہی کہوں گا، دکھاؤ روک کے دکھاؤ، کس میں طاقت ہے، کوئی یہ کہے جلسے میں مت جائیے، جلسے میں مت جائیے، موڈ خراب ہو جائے، اب میں تو جلسے میں ہی جاؤں گا، یہی محاورہ ہے، چیلنج کرتا کہ تیرے اندر طاقت ہو روک، میں تو اب یہی کروں گا، بے شک بات ہے کہ نہیں ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اچھا میں نے عالم تصور مجھے اعلیٰ حضرت کوئی بھی چیز جوش میں نہیں کہتے، ہوش میں کہتے ہیں، جی جی ایسا نہیں کہ جوش میں کہہ دیا اعلیٰ حضرت، نہ ہر چیز ہوش میں بولی ہے۔ جی احمد رضا مالک کیوں کہو گے، میں پوچھتا ہوں عالم تصور کیوں کہو گے مالک، تو جواب سنو، قاری مقرر صاحب میرے دوست ہیں، اور دوستی کبھی کبھی بہت قریبی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو جو دو دوست ہوں آپس میں وہ دونوں محبوب و محب ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، محبوب و محب ہوتے زور سے ہیں، بولیے، محبوب و محب، سمجھ لیجیے، عاشق و معشوق، محبوب و محب، محبوب وہ ہے جسے چاہا جائے، محب وہ ہے جو چاہتا ہے، بے شک ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں، دونوں دوست ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اب جب محبت بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، بے انتہا ہو گئی، تو میں نے کہا قاری مقرر صاحب رومال والا چادر اپنا رومال دے دو، اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھا رہا ہوں میں، توجہ کیجیے، اور آپ نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا، میں نے کہا ذرا اپنا رومال دو، تو کہنے لگے مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، اتنی گہری دوستی، اور دوستی میں بھی اپنا اور میرا کر رہے ہیں، یہ رومال میرا ہے تو تیرا ہے، تیرا ہے تو میرا ہے، بے شک، کیا بات ہے، کیا جملہ، حضرت آج کے بعد میں کہنا میرا تیرا، یہ دوستی ہے، دوستی، جو چیز میری ہے وہ تیری ہے، حضرت جو تیری ہے وہ میری ہے، اس لیے کہ دوستوں میں میرا تیرا نہیں ہوتا، محبوبوں میں میرا تیرا نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت بولے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، اس لیے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جنت اللہ نے بنائی ہے، نبی کو مالک بنا دیا، آج ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ، یہ ہے عاشقوں کا حال، تو اعلیٰ حضرت نے اپنی سوچ پہ پیش نہیں کی ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ پیش کیا، حاجیوں آؤ، یہ سوچ اپنی نہیں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ فکر اپنی نہیں ہے، یہ فکر صحابہ کی ہے، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، زور سے بولو کعبے کا، کعبہ، اب
اب سنو مزہ آ جائے گا. آپ جھوم کے سن رہے ہیں تو میں جھوم کے سنا رہا ہوں. ہر جگہ ہر جیسی تقریر میں بھی نہیں کرتا. میں کبھی کبھی تو ایسی گہری تقریر کر جاتا ہوں. اگر سننے والے ہوتے ہیں کہ جب تک زندہ رہتے ہیں یاد کرتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث صحیح. سن لیجئے, کوئی ضعیف نہیں ہے, کوئی غریب نہیں ہے, حدیث صحیح. روایت کرنے والے حضرت انس ابن مالک. قرآن کے بعد جس کتاب کا ترجمہ ہے اس کا نام ہے بخاری. اس میں جو حدیث میں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, راوی حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں نبی کے وصال سے کچھ دن پہلے کی بات ہے, جب نبی کی طبیعت بہت زیادہ علیل تھی, وصال ہونے والا ہے. توجہ کرنا, نبی کو بہت تیز کا بخار ہے, طبیعت خراب ہے, طبیعت علیل ہے. نبی اپنے گھر میں ہے, حجرہ عائشہ میں. کیا بات ہے. طبیعت خراب ہے, نبی کہاں ہے؟ اپنے گھر میں, حجرہ عائشہ میں. ٹھیک ہے. آج نبی کا گھر بتا دوں کہاں ہے, بتا دوں. آپ کو بالی ووڈ کے ہیرو کا گھر تو پتا ہے کہ کہاں رہتے ہیں, لیکن تم کو یہ پتا نہیں کہ میرے نبی کل کہاں رہتے تھے اور آج کہاں رہتے ہیں. سنو, جو گنبد خضرا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ شریف میں ہے. گنبد خضرا کسی نے اوریجنل دیکھا ہوگا, کسی نے تصویر میں دیکھا ہوگا. جو گنبد خضرا ہے وہی نبی کا گھر کل بھی تھا, وہی نبی کا گھر آج بھی ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا. جو گنبد شریف ہے وہ نبی کا گھر تھا, اسی میں رہتے تھے, وہی حجرہ عائشہ ہے. حجرہ مانا آتا کمرہ, حجرہ عربی کا لفظ ہے. روم انگلش میں بولتے ہیں, کمرہ اردو میں بول دیتے ہیں. ٹھیک. حجرہ عائشہ, امی عائشہ کا جو کمرہ ہے یہ وہی ہے جس میں نبی کا روزہ ہے آج. آئے کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو, اکثر انبیاء 90% تقریباً انبیاء کرام جہاں وہ ظاہری زندگی میں رہتے تھے وہی کٹیا, وہی حجرہ ان کا مزار. بے شک. 90% وہی کٹیا, وہی حجرہ ان کا مزار. یہ حجرہ عائشہ. اب ذرا بالکل ایک دم ذہن سامنے رکھنا, بالکل صاف میں کلیئر کر دوں گا اعلیٰ حضرت کو اور آپ کا عقیدہ. یہ نبی کے آمد کا جلسہ ہے, اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں میں. حجرہ عائشہ ہے تو مسجد نبوی کے کونے میں ہے. بے شک. کیا بات. کہاں ہے, کہاں حجرہ عائشہ؟ کونے میں. ٹھیک ہے. تصور کرو, سپوز کرو, ایک فرض کرو جیسے یہ چار کونوں والا اسٹیج ہے, ایسے ہی مسجد کے 4 کونے. ٹھیک ہے. قبلہ شریف کدھر ہے, یہاں سے جدھر میرا منہ ادھر, یہ نا, تو بالکل ٹھیک ہے. بات اب سمجھ میں آ جائے گی. میری تقریر اگر گھاس کھودنے والے کو لا کر بٹھا دو تو انشاءاللہ پوری سمجھ کے جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. تقریر مولویوں کے لیے تھوڑی کرتے ہیں ہم, یہ تو خود ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ہم تو تمہارے لیے کرتے ہیں. تو سمجھانا انہیں نہیں, سمجھانا تمہیں. مسجد نبوی اس طریقے سے سپوز کرو جیسے یہ اسٹیج چوک ہو, بالکل ٹھیک. وہ مزار کدھر ہے نبی کا, حجرہ عائشہ کدھر ہے؟ وہ لیفٹ سائیڈ میں کونے کی طرف پیچھے کو. کدھر ہے؟ لیفٹ سائیڈ میں جو منبر ہے اس کے پیچھے کو. اور کون سی سائیڈ میں؟ لیفٹ سائیڈ میں. بالکل ذرا ذہن میں رکھنا نوجوانوں, آج پلا کے جا رہا ہوں, پڑھا کے نہیں, پلا کے. جی جی. یہ چاکور مسجد. ٹھیک. منبر شریف پیچھے کی طرف, اور کون سی سائیڈ میں؟ ٹھیک, بالکل سمجھ لیا آپ. اب آپ رڑکی میں نماز پڑھتے ہو, چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ زور سے بولو. قبلہ کی طرف. کعبے کی طرف. پوری دنیا میں کہیں بھی نماز پڑھو, چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مدینہ شریف میں بھی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا چہرہ بھی کعبے کی طرف ہے. جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مدینے میں بھی نماز پڑھیں گے تو ان کا چہرہ کدھر ہوگا؟ کعبے کی طرف. انس ابن مالک کہتے ہیں نبی کی طبیعت علیل ہے. نبی نے امی عائشہ سے کہہ دیا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. ابو بکر سے کہو کیا کریں, کیونکہ طبیعت علیل ہے میری, میں نہیں جاؤں گا مصلی پر. تو نبی اپنے گھر میں حجرہ عائشہ میں. اور حدیث کا جملہ فی الصلاۃ, انس ابن مالک کہتے ہیں جب سارے صحابہ نماز میں تھے. کہاں؟ جب نماز شروع ہو گئی.
بے نماز شک کیا ہو گئی؟ نماز کیا ہو گئی؟ نماز شروع ہو گئی۔ سارے صحابہ جب نماز میں تھے، جب یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو یہاں سے عمران و نعیم نعرہ نہیں لگائیں گے، بلکہ مجمع سے کھڑے ہو کر نوجوان نعرہ لگائیں گے۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کو لگے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھانے کا حق ادا کیا ہے، اہل منبر کی خاص توجہ چاہوں گا اور صدر ذہن حاضر رکھیے گا، توجہ کیجئے گا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں نماز شروع ہو گئی، ہم سارے صحابہ نماز میں تھے، ابو بکر امامت کر رہے ہیں، سارے صحابہ مقتدی بن کے کھڑے ہیں، سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات نماز کے درمیان کی ہے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کی بات نہیں کر رہا، میں دوران نماز کی بات کر رہا ہوں۔ نماز چل رہی تھی، نبی نے اپنے گھر کے دروازے کا پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹانے کے بعد میں چہرہ باہر نکال کے پیچھے سے اپنے غلاموں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھنے لگے۔ انس بن مالک کہتے ہیں جیسے ہی نبی نے اپنا چہرہ دروازے کے باہر کیا، پردہ ہٹایا، سارے صحابہ جو نماز میں تھے انہوں